الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يبكي من الدنيا إلا بلاء وفتنة. تمام تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مجلس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے یہ دین اسلام، دین مبین، دین رحمت ہم تک پہنچایا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر اس دینی ادارے میں آنے کی توفیق دی، جس اللہ رب العالمین نے اس اسلام کے لیے ہمارے سینے کھولے، جس اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ صلاحیت، یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس قرآن کا علم حاصل کریں اور اس کے بعد اس قرآن کی تعلیم دوسروں تک پہنچائیں. امت کا بہترین ہونے میں سے یہ شرط ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم سیکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حاصل کرے، اس کے بعد پوری کائنات میں اس دین کو پھیلائے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دور جہالت میں ایک ساتھی نے پوچھا تھا، اے عمر بن خطاب، تمہاری کون سی تمنا ہے؟ تمہیں کیا تمنا ہے؟ کہا کہ میرے پاس 100 اونٹ ہونے چاہیے، میں ان کو رکھوں اور عیش سے اپنی زندگی بسر کروں. اور جب اسلام قبول کیا اس کے بعد اس ساتھی نے پوچھا، اے عمر بن خطاب، آج تمہاری کون سی تمنا ہے؟ آج تو تم خلیفۃ المسلمین ہو، آج تو تمہارے سینے میں اللہ کا نور ہے، آج تمہاری کون سی تمنا ہے؟ دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا. یہ نہیں کہا میں ایک حکمران ہونا چاہیے، یہ نہیں کہا میں خلیفۃ مسلمین ہوں، میرے پاس دولت ہونی چاہیے، میرے پاس مال ہونا چاہیے. کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کا کلام دنیا کے ہر جگہ، دنیا کے ہر کونے میں، کائنات کے ہر جگہ لہرانا چاہیے. کہا یہی میری تمنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اس ذمہ داری سے ہمیں آگاہ کیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. مسلمانوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ، سوچو تم کیا تھے اور آج کیا ہوئے. جتنے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی ان کی رسوائی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کیوں نہیں کہا تھا وہ 313 تھے؟ نہ کسی کا ڈر تھا، نہ کسی کا خوف تھا، نہ تو دشمنوں کا ان پہ روک تھا. اگر تھا تو اپنے رب پہ ایمان تھا، اگر تھا تو اپنے رب پہ توکل تھا، اگر تھا تو اپنے رب پہ اعتماد تھا. جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے کافر تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، ہے مومن تو لڑتا ہے بے تعبیر ہو کے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ حکم دیا. اللہ رب العالمین
العالمین نے ہمیں اس فتنے سے بچنے کی تاکید کی، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ آج دیکھنا ہوگا ہمارے معاشرے میں برائیاں کیوں عام ہوتی جا رہی ہیں، بے حیائی کیوں عام پائی جاتی ہے، شراب کیوں عام ہو رہی ہے، سود و رشوت کے کیوں عام بزنس کھل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ اے لوگو، تم ایسے وبال سے بچو، تم ایسے فتنے سے بچو، خاص کر یہ فتنہ کہ عذاب انہی لوگوں پہ مرتکب نہیں ہوگا جو گناہ کرتے تھے، جو ظالم تھے، جو دنیا کے اندر بے حیائی میں ملوث تھے، جو مغربی تہذیب کی پیروی کر رہے تھے، جو غزوۃ الفکریہ کے شکار ہوئے، ذہنی جنگ کے شکار ہوئے، بلکہ انہی پر نہیں بلکہ اہل علم یہ جانتے ہیں فتنہ یہ نکرہ ہے، جب یہ فتنہ آئے گا یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے گا، اس معاشرے کے اندر، اس سماج کے اندر۔ اور یہ ہم نے بخوبی جانا، ہم نے دیکھا 2 سال سے یہ حالات کیسے ہوئے۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یقول ما یبکی من الدنیا الا بلاء وفتنة۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ مصیبت اور مشکلات کے سوا اور کوئی چیز نہیں پائی جائے گی۔ ہر کوئی فنکار بننا چاہتا ہے، حالانکہ اس فنکار کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ یہ دنیا کے مزے، یہ دنیا کی عیش پرستی، یہ دنیا کی لذتیں آخرت سے انسان کو دور کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام۔ جو لوگ دنیا کے اندر مزہ کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، یأکلون اور کھاتے پیتے ہیں اسی طرح جس طرح کما تأکل الانعام جانور کھاتے ہیں، آخری ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کیونکہ دنیا کے اندر یہ قرآن کو بھول چکے تھے، یہ ان مجلسوں کو بھول چکے تھے، یہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے بھول چکے تھے، اور دنیا کے اندر یہ ہر چیز حاصل کرنا چاہتے تھے، اور آخرت کے اندر ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا، انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، روز قیامت خود کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں سے پائیں گے۔ بہرحال وقت کم ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، آئے تھے جس کام کو یہاں اس سے غافل ہو گئے، خواب غفلت میں دیکھا جو سب کو تو ہم بھی سو گئے۔ ہمارا کام یہی تھا، ہم قرآن کی تعلیم سیکھیں، اس کا علم حاصل کریں اور پھر دوسروں تک پہنچائیں۔ بہرحال وقت کی قلت کے باوجود میں اپنے ساتھی کو دعوت دیتا ہوں، عارف ایوب ڈار، وہ آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔